انسان نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ایک زمانہ ایسا گزرا لیکن اللہ نے اپنے فضل سے کرم سے انسان کو پیدا فرمایا اور صرف پیدا ہی نہیں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج سر پہ رکھ دیا اور اس صاحب انسان کو بنی نو انسان کا خلیفہ مقرر کر دیا. اور پھر اس کریم رب کا کرم در کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسل انسانی سے پیدا فرمایا, کسی نجس نو سے پیدا نہیں فرمایا. وہ کریم رب اس بات پہ قادر تھا کسی اور نو سے پیدا کر دیتا, وہ بکری کو خنزیر کو کتا, رب کریم قادر تھا نا. اس کریم رب کا احسان عظیم کہ اس کریم رب نے اپنے محبوب کی شکل میں متشکل فرمایا. جو شکل صورت اپنے حبیب کو عطا فرمائی وہی شکل و صورت ہمیں عطا فرمائی. اس کریم رب کا کرم بالائے کرم ہے. بے شک. اور پھر سبحان ہمیں اپنا خلیفہ بنایا, اس دنیا پہ نائب بنایا اور پھر ہمارے لیے آسمان سے پانی نازل فرمایا اور یہ بنجر زمین اس میں سے ہمارے لیے رزق پیدا کیا. آسمان کو چھت بنایا, زمین کو بچھونا بنایا اور یہ اللہ کریم نے ساری نعمتیں سورج چاند ستارے شجر و حجر یہ سارے اللہ کریم نے انسان کے لیے یہ نعمتیں پیدا فرمائی. اور اس کریم رب نے بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, میں نے اتنے احسانات اے بندہ انسان تجھ پہ کر دیے ہیں کہ اگر تو جھٹلانا چاہے تو میری نعمتوں کو نہیں جھٹلا سکتا, تو میرے احسانوں کو نہیں جھٹلا سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم ان کو گننا چاہو تم گن نہیں سکتے, اتنے میرے احسان ہیں. لیکن اس کریم رب نے ہمیں معدوم سے موجود فرمایا, اپنا نائب اور خلیفہ بنایا, ہم پہ اتنے کرم و فضل کیے. اے انسان کبھی تو نے سوچا یہ سب کچھ رب نے کیوں کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے کرم کیوں کیے؟ اس لیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, اس لیے کرم کیے کہ تم میری عبادت کرو, میری بندگی بجا لاؤ, میرے سامنے جھکو, میری تسبیح و تحلیل کرو, میرا ذکر کرو, میرا شکر کرو. اے صاحب انسان یہ سارے کرم اس لیے میں نے کیے. اللہ کریم نے کائنات میں جس کی جو ڈیوٹی لگائی وہ اپنی بڑے احسن انداز میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے. جو سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہے, سورج اپنے پورے وقت پہ طلوع ہوتا ہے, چاند اپنے مدار کے مطابق پورے وقت پر نکلتا ہے, ستارے دن میں ہمیں نظر نہیں آتے لیکن رات جب ہوتی ہے تو ہمیں نظر آتے ہیں. اسی طرح ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت و تابعداری میں. لیکن اے صاحب انسان اللہ تعالیٰ نے تجھ پہ بھی کوئی ذمہ داری رکھی ہے. اللہ کریم نے تجھے بھی کوئی ذمہ داری عطا فرمائی ہے. یہ نہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کیا. اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, اللہ کریم نے جھجھوڑ کے ارشاد فرمایا کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں عبث اور بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ تم ایک دن ہمارے پاس لوٹ کے آؤ گے, ایک دن ہمارے پاس لوٹ کے آؤ گے. پھر یہ دنیا میں جو وقت گزارا ہے نا تمہیں اس کا حساب دینا ہے. تم یاد رکھیے آخرت جو اللہ تعالیٰ کے حضور حساب دینا ہے وہ بندے کی بس کی بات کہ اس کریم رب کے سامنے آ کے کھڑا ہو اور وہ حساب دے. انسان سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں لکھڑا ہوگا. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے اگر بندہ یہ گریبان اپنی رکھے نا کہ وہ اپنی جنت دوزخ کا خود فیصلہ کر سکتا ہے. کسی کو میری بات سمجھ آئی ہے یا نہیں ہے؟ اگر انسان فیصلہ کرنا چاہے نا جنت دوزخ کا, اگر اپنے گریبان میں جا کے وہ جنت دوزخ نہیں پہ فیصلہ کر سکتا.
میرے دوستو، ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے، قبر آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور اس کریم رب کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے فضل و کرم کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کریم رب نے ہم پہ اتنے فضل و کرم کیے، ہمیں اس زندگی کو نیکی میں گزارنا ہے، اعمال صالح اختیار کرنے ہیں۔ ملک صاحب کو جب میں تصور کرتا ہوں نا ذہن میں، ملک لیاقت علی صاحب رحمۃ اللہ، تصور کرتا ہوں نا، میرے ذہن میں ان کی بڑی پیاری شکل آتی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، نہر کے کنارے پہ جا رہے ہیں۔ یہ آج ہم بیٹھے ہیں نا، یہاں پہ یہ ذکر ہو رہا ہے، اس میں نہ ہمارا کمال ہے نہ ان کے بچوں کا کمال ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ نے آج ان کا ذکر کروایا۔ سبحان اللہ، بے شک، جس نے ہو کی ضربیں لگائی ہو نا، ماشاء اللہ، اور پھر مرید میں سبحان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، جس نے ہو کی ضربیں لگائی ہوں، جس نے ساری زندگی اللہ ادا کیا ہو، اللہ اس کے ذکر